الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَكُلٌّ نَقَصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ کہ اور اے پیغمبر گزشتہ پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچائیں، اور ان واقعات کے ضمن میں تمہارے پاس جو بات آئی وہ خود بھی حق ہے اور تمام مومنین کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہم اگر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے ارد گرد جو دنیا پائی جاتی ہے اس دنیا میں موجود لوگ، ہر شخص نے اپنا کوئی رول ماڈل بنایا ہوا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں فلاں جیسا دکھوں یا میں فلاں جیسا بن جاؤں۔ کتنی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے لیے ان کا رول ماڈل کوئی ایکٹریس ہوتی ہے، کوئی گانے گانے والی ہوتی ہے، کتنے ہی لڑکے ہوتے ہیں ان کا رول ماڈل جو ہے وہ کسی شکل کا ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہیں وہ ٹرینڈز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ ٹرینڈ کا مطلب کیا کہ کوئی فیشن دیکھا، کسی نے دیکھا کہ ہاں بھئی سر کے اوپر بلی کی کان لگا لو، اس سے اپنی تصویریں بنا لو۔ کسی نے موبائل فون میں دیکھا
کہ کوئی ایونٹ آ رہا ہے تو زومبی بن جاؤ. کسی نے دیکھا کہ ہیلووین آ رہا ہے، کسی نے دیکھا ایسٹر آ رہا ہے. تو اب جو چیز نظر آتی ہے وہ لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے. یعنی مارکیٹنگ والے کہتے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو جو نظر آئے گا وہ دکھے گا اور وہی لوگ خریدیں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی شخص ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ چلا چلا کر بولتا ہے، ہر بات میں وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو لیبل یہ لگایا ہوا ہے کہ میں صادق اور امین ہوں. حد درجے کذاب، جھوٹا، بے ایمان، لیکن اپنے اوپر پیکنگ یہ کی ہوئی ہے کہ میں صادق اور امین ہوں. تو اسی طرح انسان ایک لباس پہنتا ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے. ایک شخص لباس پہنتا ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ پولیس والا ہے. ایک شخص لباس پہنتا ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ فوجی ہے. ایک شخص لباس پہنتا ہے اس سے پہچان ہوتی ہے یہ کمانڈو ہے. ایک شخص لباس پہنتا ہے اس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ کوئی اللہ والا ہے، کہ اس کی ظاہری بھی سنت کے مطابق ہے، اس کا باطن بھی سنت کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ نے جس حقیقت کو سمجھانے کے لیے، جس حقیقت کو سکھانے کے لیے دین کو بھیجا ہے، وہ ایک ہی حقیقت ہو سکتی ہے جس کو ہم یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں. تو یونیورسل ٹروتھ یہ ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے. تو ہم صبح و شام کیا دعا مانگتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین اسلام سے بھی ہم راضی ہو گئے. اور تیسری چیز کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا نبی مان کر راضی ہو گئے. تو جو حقیقت ہے وہ ایک ہی ہے کہ دنیا خود بخود بن گئی یا اس کو پیدا کرنے والا کوئی موجود ہے. اب پیدا کرنے والا جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے یا اس کا کوئی مددگار بھی اس کو چاہیے، اس کو اسسٹنس چاہیے کسی کی. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہے، ہمارے جیسا دیکھا جاتا ہے یا ہم جیسا نہیں دکھا جاتا، ہم کیسے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنے میں. پھر یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہمارے بیوی بچے ہوتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کے بھی بیوی بچے ہیں؟ تو ان میں سے صرف ایک بات صحیح ہو سکتی ہے، حقیقت ہو سکتی ہے. وہ ایک بات یہی ہے جو تمام انبیاء اور رسولوں نے پیش کی ہے، جس کا نام دین رکھا گیا. اور ہر نبی نے آ کر یہی بات بتائی. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات پر زور دیا کہ دنیا اور دنیا کی ہر ایک چیز جس میں انسان بھی مخلوق ہے وہ صرف ایک ذات اس کی خالق ہے. وہ کامل ہے، وہ ابدی ہے،
مطلب کامل سے مراد یہ کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ ہر حاجت سے پاک ہے۔ تو سبحان اللہ کہ وہ ہماری زبان میں اگر لفظ بولیں تو وہ نرالا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ہم جنس بھی نہیں ہے، اس کی کوئی مشابہت بھی نہیں رکھتا، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، تو وہ کون ہے؟ نہ اس کو ضرورت ہے مددگار کی۔ اگر ہم سوچیں کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مسلمان بنانا ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ اس چیز کے محتاج تھے کہ وہ صرف انبیاء کو بھیجتے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے۔ ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کن فیکون ہو جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کن ہو جا تو فیکون کہ بس ہو گیا، تو کیا ایسے ہو جائے گا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا کام نہیں کیا۔ انسانی زندگی کے دو حصے بنا دیے، ایک اس کی دنیاوی زندگی ہے، دوسری وہ زندگی جو اس کے بعد آئے گی، جو اس کی اصل زندگی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم کتنی اپنی زندگی دنیا میں سنتے ہیں، والدین ہوتے ہیں وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی جب آپ بڑے ہوگے نا تب آپ کو اصل میں پتہ چلے گا کیا ہے۔ جیسے کوئی بچہ تھا، اس کو کسی نے کہا کہ بیٹا بس تم یہ میٹرک کر لو، اس کے بعد سب پڑھائی آسان ہے۔ تو بچے نے جب میٹرک کر لیا تو وہ کہا کہ وہ جو بندہ جس نے مجھے کہا تھا ساری پڑھائی آسان ہے وہ کہاں گیا؟ آگے کی تو ساری پڑھائی اس سے زیادہ مشکل ہے۔ تو جو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ دنیا میں جیسی مرضی زندگی گزار لو، مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، پیر آ کے بخشوا لے گا، نبی بخشوا لیں گے۔ بھئی قبر میں کیسے بخشوائیں گے؟ شفاعت تو ٹھیک ہے، ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن فوڈ آف تھاٹ کے لیے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خود بھی سوچنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شفاعت تو موجود ہے اور اللہ رب العزت کا اپنا فضل کافی ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے جسم کی بول و براز کے اوپر قابض نہیں ہے، یعنی نہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا سکتا ہے نہ اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، تو جب انسان اس چیز پر قادر ہی نہیں ہے تو کتنا کمزور ہے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ ہر ایک عمل کی پاداش ہے، وہ اچھا ہے یا برا۔ تو جب اور یہ دنیا ہماری زندگی جو ہے یہ کھیتی ہے۔ ایک بندے کو آج کل بچے گیمز کھیلتے ہیں، ان کو کمپیوٹر کے اندر وہ گیم دے دیتے ہیں مائنڈ کرافٹ، اور ان کو کہتے ہیں جی آپ اپنی دنیا خود بسائیں، خود اپنی مرضی سے بنائیں۔ اب بتائیں کہ یہ ہماری زندگی کیا ہماری کھیتی نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پہ کون سی فصل اگانی ہے؟ تو ہم جیسا بو رہے ہوں گے ویسا ہی کاٹیں گے۔ پھر یہاں پہ سمجھنے کی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں صرف ہم مخلوق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں وہ بھی مخلوقات ہیں جو ہمارے سامنے نظر نہیں آتی، جس کو ہم اپنی مادی آنکھوں سے یا مادی آلات سے نہیں دیکھ سکتے۔ جو فرشتے ہیں ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ آپ دیکھیں کہ زمین پہ بیٹھا ہوا شخص چاند کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے وہ دوربین یوز کرتا ہے، بڑے بڑے جو ہیں وہ لینسز یوز کرتا ہے کہ دور کی چیز قریب ہو جائے۔ تو جب دور کی چیز کو قریب کرنے کے لیے لینسز موجود ہیں تو اللہ رب العزت جو قریب ہوتے ہوئے بھی انسان جس سے دور ہوتا ہے، کیا اس کو دکھانے کے لیے کوئی شخص کوئی چیز موجود نہیں ہے؟ کوئی لینس کوئی اینک موجود نہیں ہے؟
تو تمام کائنات ختم ہونے والی ہے، صرف خدا کی ذات ہے جو باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ قیامت تک برحق ہے۔ تو یہ جو بنیادی حقیقتیں ہیں، اس میں سے ایک بات یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے انہیں بتایا، اور ان کو جس چیز کا بتایا وہ ہے عقائد۔ انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے جو ان باتوں کو مانتے رہے ان کو مسلم کہا گیا۔ بہت سے لوگوں نے اپنی عقل کو رہنما بنایا، لیکن عقل ان حقیقتوں کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتی، لہذا بھٹکتے رہے۔ آپ دیکھیں انگریز لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو رول ماڈل پیش کرتے ہیں کہ بھئی بچے جو ہیں کسی طرح اپنا کوئی ہیرو چوز کریں۔ کبھی وہ ان کو سپر مین کی شکل میں دیتے ہیں، کبھی بیٹ مین کی شکل میں دیتے ہیں، کبھی اسپائڈر مین کی شکل میں دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جانوروں سے ہی ہمارا کوئی ریلیشن ہے، ہم جانوروں سے ہی بنے ہیں، اور جانور کی جو خصوصیات ہیں وہ ہمارے اندر جو پریویل کریں گی تو ہم کوئی سپر نیچرل یا کوئی ایسی چیز بنیں گے جس کے اوپر کہ ہم امورٹل ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ اچھی کوالٹیز دی ہیں، ہمیں زیادہ اچھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، لیکن اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور صفات میں، یا کبھی دنیا انسان کے قدیم ہونے میں، کسی دوسری زندگی کے مسائل میں، کبھی انسان اور خدا کے درمیان تعلق میں عقلیں لڑائیں، طرح طرح کی باتیں نکالیں، اور ان کو انہوں نے مذہب بنا لیا۔ کتنے ہی ایسے مذاہب ہیں کہ دین ہے، کہتے ہیں اس کو دین اسلام ہے، لیکن اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنی چودراہٹ برقرار رکھنے کے لیے نبی کی تعلیم کو اس پر ڈھال کر مذہب کی صورت بدل دی، اور حقیقت کو فراموش کر دیا، اور رسم و رواج اور مفاد کو مذہب بنا لیا۔ کبھی خوشی اعتقادی میں اپنے نبی یا دینی پیشواؤں کو ان کی حیثیت سے بڑھا دیا، وہ ان کو خدا کا مددگار یا ان کی اولاد ماننے لگے۔ اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے آ کر اصلاح کی کوشش کی ہے۔ جو چیز اگر ہم اپنے قریبی لوگوں کے اس میں سے دیکھیں یا اپنے معاشرے کے اس میں دیکھیں تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی کہ جب کوئی شخص اپنے آفس میں جاتا ہے تو اس کا آفس مینٹین رہتا ہے۔ جب کوئی شخص کوئی مالی باغ میں جا کے کام کرتا ہے تو باغ خوبصورت رہتا ہے، کانٹ چھانٹ رہتی ہے۔ کوئی انجینئر، کوئی سول انجینئر جب کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر توجہ کرتا ہے تو وہ بہترین کنسٹرکشن کرتا ہے۔ اب جب پروجیکٹ مینیجر آئے گا ہی نہیں اور وہ دیکھے گا ہی نہیں کہ کام کیا ہو رہا ہے تو پھر وہ کیسے کام صحیح ہوگا؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کچھ ایسے بندوں کو بھیجا اور ان کو شریعت اور کتاب دے کر بھیجا، اور ان کو وہ اخلاق دے کر بھیجا جو اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ لیکن اور بھیجا بھی آپ دیکھیں یہ کہ ہر قوم قبیلے کو ان کی برائی کی اصلاح کے لیے بھیجا کہ انہوں نے اپنی برائی کی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ کسی قوم میں ناپ تول کی کمی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے کیسے جانا، کے لیے کیا کیا۔ کسی قوم کے اندر شرک و بدعت ہیں، اس کے لیے
نبی کو بھیجا گیا کہ شرکیہ اعتقاد سے ہٹایا گیا، بتوں کی پوجا کرنے سے ہٹایا گیا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام جب بھی آتے رہے، جس قوم میں آتے رہے، اگر وہ اخلاقی پستی کا شکار ہوئے، جیسے کہ کوئی قوم جو ہے وہ بدکاری میں لگ گئی، زناکاری میں لگ گئی، بے حیائی میں لگ گئی، فحش کاموں میں لگ گئی، تو ان کے لیے بھیجے۔ تو جو باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جیسے ترتیب دیا، اس کو گریجولی بنایا گیا، یعنی انسان کی جتنی پرورش کے جو مراحل ہیں وہ گریجولی طے کروائے گئے، ایسے نہیں ہے کہ انسٹنٹلی سب کچھ کروا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین اور آسمان بھی بنائے، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے بنائے گئے۔ تو قرآن پاک کا انداز یہ ہے کہ وہ مشاہدات سے یا تاریخ سے اور قومی روایت کے مسلمہ جو شواہد سے استدلال کرتا ہے، کہ اس نے تو یہ کہا کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس میں نذیر یعنی نبی نہ گزرا ہو۔ سورہ رعد میں ہے کہ ہر ایک قوم کے لیے نبی ہوئے، لیکن اس نے ان نبیوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ ان قوموں میں بھیجے گئے تھے۔ جو نبوت کے منکر، اوتار پرست یا رسم و رواج، فلسفہ، سائنس یعنی عقلیت کے پجاری ہو گئیں اور نبیوں کو بالکل بھلا دیا۔ تو قرآن حکیم کا موضوع تاریخ نہیں ہے، اس کا موضوع ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ قرآن مجید عینک کا وہ لینس ہے جس سے کسی شخص کو صحیح نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ جب عینک بنوانے کے لیے کسی عینک والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لینس چینج کرتے ہیں نا، کہ بھئی آپ کو واضح نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا۔ اب ہم ڈاکٹر کو ہی پکڑ کے کہنا شروع کر دیں کہ بھئی ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑے بدتمیز ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ میں تو حیا ہی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب آپ تو ایسے کر رہے ہیں۔ تو بھئی ڈاکٹر کے اوپر آپ اعتماد ہی نہیں کر رہے۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ مجھے دکھا رہے ہیں آپ خود گمراہی میں ہیں، آپ میری جو نظر صحیح کر رہے ہیں آپ خود غلط ہیں۔ تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی میرا کام ہے تمہاری نظر صحیح کرنا، اگر تم نے کروانی ہے تو کروا لو، نہیں کروانی تو چلے جاؤ۔ تو قرآن مجید کا بھی موضوع تاریخ وغیرہ نہیں ہے، ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا وہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ تاریخ بیان کرنی ہے، بلکہ نبی کی حیثیت سے ان کا تذکرہ اس لیے بے سود تھا کہ جن کے سامنے ان کے کردار کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا تھا وہ ان کو قطعاً بھلا چکی تھی۔ اگر وہ یہ جانتے کہ نبیوں کی حیثیت سے نہیں بلکہ اوتار اور فلسفی کی حیثیت سے، تو آپ سوچیں کہ کرشن چندر اور رام چندر جو ہے ممکن ہے کہ وہ نبی ہوں، مگر ان کو ماننے والے ان کو نبی کی حیثیت سے نہیں مانتے، لہذا کسی استدلال میں نبی کی حیثیت سے ان کا نام لینا بے سود تھا۔ البتہ عیسائیوں اور یہودیوں اعتدال سے کچھ بہت ہٹ چکے تھے اور اصل تعلیم کو تقریباً مسخ کر چکے تھے۔ لیکن وہ سلسلہ نبوت کے قائل تھے، اور یہودی اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے مگر عیسائی ان سب کو مانتے تھے، جس کا تذکرہ بائبل میں کیا گیا، اور قرآن میں انہیں انبیاء علیہ السلام کی مثالیں پیش ہی گئیں اور انہی کی تعلیم اور کردار سے استدلال کیا جن کا تذکرہ توریت اور انجیل میں ہے۔ تو ہم نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ جو سب سے پہلے انسان اس دنیا میں آئے تھے روئے زمین پہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، وہ
آدم علیہ السلام تھے، اور آدم علیہ السلام کے آنے کے باوجود لوگوں نے، ان کی اولادوں نے نافرمانی دکھائی، جس میں سب سے پہلے حابیل اور قابیل کا واقعہ آتا ہے کہ جیسے شیطان نے حسد کیا تھا، اسی طرح قابیل نے بھی حسد کیا حابیل کی بیوی کے ساتھ کہ بھئی اس کی بیوی خوبصورت ہے، میری بیوی خوبصورت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ مرتے رہے، تو ان کارناموں سے سبق لینے کے لیے لوگوں نے ان کی برسیاں منانی شروع کر دیں۔ شیطان نے کیا کیا کہ ان کی تصویریں ان کو دکھانا شروع کر دیں کہ بھئی جیسے کوئی استھان بنا دیا کہ جی یہ کوئی بڑا بزرگ کی جگہ ہے، یہاں پہ کوئی جوگی بیٹھا کرتا تھا، کئی جگہ بنا دی کہ یہ یہاں پہ بڑے مشائخ عبادت کیا کرتے تھے۔ اچھا جی، اب مشائخ تو چلے گئے، لیکن وہاں پہ وہ اللہ کی یاد میں بیٹھا کرتے تھے، چلو ہم بھی یہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھیں۔ مشائخ کی مورتیاں بنانا شروع کر دیں۔ تو اب جب مشائخ کی مورتیاں بننی شروع ہو جائیں گی تو پھر ساتھ ہی مشائخ کی عبادت شروع ہو جائے گی۔ تو شیطان نے سکھایا ہی یہی کہ جی کہ وہ نبی تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، تو وہ یہاں پر عبادت کرتے تھے تو تم بھی اسی جگہ پر آ جایا کرو کبھی کبھی، اور کبھی ان کی تصویر بنا لو کہ دیکھو وہ دیکھنے میں کیسے تھے۔ تو یہ سارے آرٹ جو ہے نا، یہ شیطان نے سکھائے۔ اور ان کی پوجا بھی کرنی اسی نے سکھائی۔ تو آدم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے ایک ایک کر کے سب ختم ہو گئے، ذہنوں میں ان کا ہلکا سا بھی خاکہ نہیں رہا۔ تو اس گمراہی کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہوئی۔ تو یہ غیر معمولی طویل عمر ان کی تبلیغ اور اصلاح کی جد و جہد اور مصیبتیں اٹھانے میں صرف ہوئی، اور صرف چند آدمیوں کے، اور کسی نے اصلاح قبول ان کی بات کو نہیں مانا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی یہ طویل عمر کی محنت جو ہے، اس زمانے میں اتنی لمبی عمریں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے قدرتی بات ہے کہ کئی پشتیں حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے گزریں، مگر انسانی ذہن اس طرح کے ٹھٹر گیا تھا کہ بات ان کے دماغوں میں بیٹھ چکی کہ ہم جیسے انسان خواہ کتنے ہی بڑے ہو جائیں پوجا کے لائق نہیں ہو سکتے، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تردید ہی کرتے رہے، اور جو اذیتیں پہنچا سکتے تھے وہ برابر پہنچاتے رہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو جب کئی پشتوں کے بعد یہ یقین ہو گیا کہ وہ پودے جو اچھے پھلوں کے لگائے گئے تھے جھاڑ بن چکے ہیں، اب یہ باقی نہیں رہے، تو کانٹوں کا جنگل بڑھے گا، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ مجبور ہو کر، بے چین ہو کر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ طوفان آیا اور تمام قوم غرق ہو گئی، اور صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو جہاز میں سوار تھے وہ باقی رہ گئے۔ اور اسی طوفان میں زمین سے بھی پانی ابلا، اور بائبل کی روایت ہے کہ 40 روز تک دن رات بارش برستی رہی، زمین ہی نہیں بلکہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم ابھی بھی جا کے دیکھیں، الولا کے پہاڑ دیکھ لیں نا جا کے، تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ جو سمندر کے پانی کی لیئرز ہوتی ہیں، ویسے تو وہ سمندر کے نزدیک جگہ ہے، لیکن سمندر کی جو پانی کی لیئرز ہوتی ہیں جو کسی بھی چٹان کو افیکٹ کر سکتی ہیں، تو ہم ان پہاڑوں کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کئی ہزار سال پہلے پانی ہوگا۔ ان کی شیپ ایسی ہے، ان کی لیئرز ایسی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ یہ پانی کے اندر تھیں جگہیں۔ تو جب طوفان رکا اور زمین خشک ہوئی تو جو جہاز میں پناہ لیے ہوئے تھے وہ زمین پر اترے،
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اتنا بڑا جہاز بنوایا کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اس میں گئے، جن میں انسانوں کے علاوہ جانداروں کے بھی جوڑے تھے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے سام، حام اور یافث، لیکن نئی آبادی ایک ہی صوبہ یا ایک ہی ملک میں بند ہو کر نہیں رہی، بلکہ مختلف قوموں میں پھیلی۔ تو جو بیٹا تو غرق ہو گیا تھا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر نبی کا بیٹا بھی نافرمان ہے تو اللہ تعالی کا حکم قائم رہے گا۔ تو ہمارے ہاں جو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ جی پیر کی اولاد ہے اور صاحب زادہ ہے اور پیر زادہ ہے اور اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ مخدوم ہے، اگر وہ انسان نہیں بنے گا تو وہ پیر زادہ کسی کام کا نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی اولاد، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد اللہ تعالیٰ کی نافرمان بنی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو واضح الفاظ میں کہہ دیا۔ تو اس لیے اپنی دماغوں میں یہ خناس ہر بندے کے نکل جائے کہ جی میں کسی ولی کا بیٹا ہوں یا میں خود کوئی توپ چیز ہوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کے حکم پر قائم رہے گا صرف وہ بچے گا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا چاہتا اور حقیقت سے بھی دور نہیں کرنا چاہتا۔ تو جو سام تھا اس کی اولاد زیادہ تر یہ عرب میں، مشرق وسطیٰ میں تھی۔ اس کو بند کرنا تو کرتے ہیں۔ اور حام کی اولاد زیادہ تر مصر اور افریقہ میں تھی، اور یافث کی اولاد جو ہے وہ زیادہ تر الجزائر وغیرہ میں آباد ہوئی۔ یعنی انسانی دنیا میں جو پہلے ایک ملک میں تھی اب کئی ملکوں میں پھیل گئی۔ وسعت آبادی کے ساتھ ان کی ضرورتوں کا دائرہ بھی وسیع ہو گیا، جس نے تبادلہ اور تجارت کا رواج ڈالا۔ پھر جیسے انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے خدا شناسی اور خدا پرستی کی دعوت دیتے ہوئے ان امراض کا ازالے کی کوشش کی جو ترقی و تمدن کے ساتھ لوگوں میں پھیل رہی تھی۔ تو ہم آج بھی دیکھیں تو آج بھی لوگ ماڈرن ہو رہے ہیں نا، آج بھی لوگ ترقی کر رہے ہیں، آج بھی ان کا لباس جو ہے وہ شارٹ ہوتے ہوتے یا تو بالکل شارٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ سے، ان کے جسم پہ سے بالکل لباس شارٹ ہو جاتا ہے، یا پھر کچھ فیشنیبل ایسے رہ جاتے ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تسلی دل کو دینے کے لیے وہ برمودا شارٹس پہنتے ہیں اور کہتے ہیں جی دین میں تو گھٹنوں تک وہ ہے نا مردوں کا سطر، تو ہم نے برمودا شارٹس پہنے ہوئے ہیں۔ تو آج کل بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی تھے۔ پھر ان انبیاء کے بعد اللہ رب العزت نے ایران اور عرب کے بیچ کے ممالک میں عراق ہے، جس کی ایک جانب پہ خلیج فارس ہے اور ایک جانب پہ شام و فلسطین ہے، جہاں زیادہ تر حامی نسل کے لوگ آباد تھے، جو کوش پسر حام اور پسر نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ تو اسی خاندان کا بادشاہ بھی تھا جس کا نام نمرود تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا بادشاہ تھا۔ کچھ آبادی ان کی بھی تھی جو سام پسر
جو پسر نوح علیہ السلام یعنی سام میں سے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو آج بھی اگر آپ کو کوئی شخص کہے نا کہ تم میرے جانتے ہو کہ میں کس کی اولاد ہوں، دروازہ لاک کرو، تو آپ آگے سے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی نبیوں کی اولاد میں سے ہوں. وہ کہے گا کہ کون سے نبی کی اولاد میں سے؟ کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں. تو یہ ملک اس زمانے میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، اور اس کا دارالحکومت تھا بابل، جو اس زمانے کے علوم و فنون کا گہوارہ تھا. یہ وہ والا بابل نہیں ہے جس کی دعائیں لے کے جاتے ہیں لوگ. یہ بابل ایک اس شہر بابل کے قریب جو تھا ایک اور شہر تھا جہاں پر زہرہ، چاند اور سورج کے مندر تھے، جہاں صبح و شام پوجا کے لیے یا وہاں پر جانے کے لیے جو ان کے پیروکار تھے وہ جایا کرتے تھے. جیسے آج کل بھی چاند کے قریب زہرہ آیا ہوا ہے، تو یہیں ایک شخص تاراہ کے رہا کرتا تھا، جس کی اولاد جس کا تعلق سام کی اولاد سے تھا. وہ مورتیاں بنانے اور گھڑنے کا کام کرتا تھا، اور اس میں اس کو کمال حاصل تھا، اور اسی وجہ سے اس کو آذر کہا جاتا تھا. آذر جو ہے وہ تاج العروس وغیرہ، اور آذر بت کا نام بھی تھا جس کا یہ پجاری تھا، اور اس کے نام پر اپنا نام رکھ لیا تھا. یعنی خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتا تھا اور خود ہی ان کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے. تو اگر ہم بھی اللہ رب العزت کو نہیں پہچانیں گے، اپنے نفس کی خباثتوں کو نہیں پہچانیں گے، اپنے نبی کے مقام کو نہیں سمجھیں گے، نبی کی تعلیمات پہ غور نہیں کریں گے، تو موجودہ زمانے کے جو فتنے ہیں وہ ہمیں ہمارے دین سے ہٹا دیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سلیم عطا فرمائی تھی. تو انہوں نے وہ بات سوچی جو اس دور میں بالکل اوپری کی بات تھی، یعنی وہ روحانی تجسس اور روحانی مقام ایسا تھا کہ وہ عام لوگوں میں نہیں پایا جاتا تھا. بالفرض کہ آپ ظاہر میں کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت بھی تو معلوم کرتے ہیں. ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے جی پکوڑے بنے ہوئے ہیں. اب صرف وہ کیا پکوڑے ہی دیکھتا ہے کہ جی یہ بڑی یہی دنیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اگر وہ معلوم نہیں کرے گا کہ یہ بنے کس چیز سے ہیں، بیسن کہاں سے آیا ہے، آلو کہاں سے آئے ہیں، تو اس کو تو پتہ نہیں چلے گا. تو اس زمانے میں بھی ہر طرف جہالت اور اندھیرا تھا، اور روشنی کا نظر آ جانا کوئی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تھا. تو یہ چاند تارے کو جن کو دیوتا کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے آج کل کے جو ماڈرن سائنسز کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ گریک میتھولوجی کے اندر جی بڑا ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے جی، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جی متھ ہے، کوئی متھ ہے. لمبی چوڑی بحثیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. سامنے کی چیز ہے، اتنا ٹائم اس کے اوپر ضائع ہونا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنکھوں پہ پردہ ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت
نوح علیہ السلام کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو یہ پتہ چلنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرا بنانے والا کوئی اور رب ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، تو پھر یہ فطری الہام کا نور تھا جو ذہن ابراہیم علیہ السلام پر چمکا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرمائی اور ان کو نبوت اور رسالت کے منصب کے عظیم اس سے منصب سے نوازا، اور انہی کے مسلک کو دین حق اور آنے والے تمام مذہبوں کا اساس اور بنیاد قرار دیا۔ تو اگر ہم نبی علیہ السلام کی بعثت کے متعلق چونکہ بڑھ رہے ہیں تو اس میں اب معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور جب ستارہ پرستوں نے ستاروں کے نام پر مندر وغیرہ بنائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے خالق اور تمام کائنات کے پروردگار خدائے واحد کے نام پر مسجدیں بنانی شروع کری۔ پہلے اپنے فرزند ارجمند جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کو ساتھ لیا، اور اللہ کے حکم سے اس مقام پر پہنچے جہاں خدائے خانہ کی تعمیر کی، جہاں پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا جس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی وہ یہ مسجد اگرچہ خاص اس مقام پر تھی جس کا درجہ کائنات روحانیت میں بلند مانا جاتا ہے، اور وہ تجلی گاہ رب العالمین ہے۔ تو جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا تو بیت اللہ شریف کا جو مقام ہے صرف یہاں پر خشکی تھی۔ میدان عرفات میں وہ مقام جہاں پر جس کو جبل رحمہ کہا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا اماں حوا سے وہاں پہ آ کر ملنا، اس وجہ سے اس کو جبل رحمہ کہا جاتا ہے۔ پھر بیت اللہ شریف کے ساتھ جو پہاڑی، جو سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس، اور سامنے اس طرف جبل کعبہ، جبل عمر، اور مختلف قسم کے پہاڑ۔ پھر یہ اجیاد کی سائٹ پہ، اجیاد کی طرف جائیں تو بالکل جہاں پہ ابھی محل ہے بادشاہ کا، یہ جبل ابو قبیس ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنی تجلی گاہ بنایا ہے، اور اس کی سیدھ میں آسمانوں میں بیت المعمور ہے۔ زمین پر انسان طواف کرتے ہیں، آسمان میں جو بیت المعمور ہے اس پہ فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تعمیر کرنی ہے، اور خاص جگہ پہ بادل کا ٹکڑے بھیجا کہ جس جگہ پہ بادل آ کے ٹھہرے گا وہاں پہ زمین پہ نشان لگا لیں اور اس کی بنیادیں کھودیں۔ تو جب وہ بنیادیں کھودی گئیں تو اس میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی اس جگہ کے آثار نمودار ہو گئے، اور اسی جگہ پر بیت اللہ شریف کی دوبارہ سے تعمیر کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف بنا رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت قبول فرما۔ خداوند تو ہی دعائیں سنتا ہے، تو سب باتوں کو جانتا ہے، سب کے دلوں کا حال تجھے ہی معلوم ہے۔ تو اے ہمارے رب، ہمیں اپنا حکم بردار بنا، ہماری اولادوں میں بھی ایک امت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں عبادت کے طریقے بتا دے، اور ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما، بے شک تو ہی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور پھر اے ہمارے رب،
ہماری اولاد نسل میں ایسا رسول پیدا کر جو خود انہی کا ہو، انہی کے خاندان و نسل کا ہو، اور جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھے اور ان کو سکھائے کہ کتاب و حکمت، دانش اور بصیرت کی باتیں، اور ان کو سنوارے یعنی سویلائز کرے، دیندار، مہذب، با اخلاق بنائے۔ تو ہی ہے غالب اور زبردست حکمت والا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن ہی میں یہاں لے آئے تھے، اور اماں ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ تھیں، تو بی بی حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پر آباد کر دیا۔ اور جس جگہ پہ ہم سعی کرتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر بی بی حاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ پانی کی تلاش کے لیے دوڑی۔ اور جب خانہ کعبہ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت کی دعا تھی کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بنجر میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے، تیرے واجب الاحترام گھر کے قریب آباد کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں۔ تو یہیں سے مکہ المکرمہ کی آبادی شروع ہوئی، اور اسی کے قریب مینا کا مقام، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الہامی خواب کی بنا پر اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ تو ہم جہاں پر شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے جو ستون بنے ہوئے ہیں، غیر حج کے دنوں میں جائیں تو اس زیارت کی مقام پر جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مقام تھا جہاں پر پہلے شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے باز رہیں۔ تو یہاں پر یہ والی بات آپ کو بتا کر ایک اور بات بتاتا ہوں کہ حضرت جب باپ اور بیٹے دونوں نے آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر پٹیاں کس لیں کہ کسی کی بھی فطری محبت آڑے نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے، اور بیٹا بھی جو ہے وہ بھی راہ خدا میں قربانی کے لیے لیٹ گئے، اور باپ نے گلے پہ چھری چلانی تھی، تو مگر جب اپنی قربانی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں سے پٹی کھولی تو قربان ہونے والا بیٹا الگ کھڑا تھا اور سامنے ایک ذبح شدہ دمبا تھا، اور بشارت سنائی جا رہی تھی کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا جس میں تم دونوں کامیاب ہوئے، اور تم پر ہمیشہ ہمیشہ سلام ہو۔ جو نیکوکار ہوتے ہیں ہم ان کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آج تک یہ جو قربانی کا عمل ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقبول ترین عمل ہے جو بارگاہ خدا میں قبول ہوا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ تو اس مقام پر جہاں پر ہم جاتے ہیں دیکھیں تو یہاں پہ کئی نشانیاں ہیں قدرت کی، جیسے ہم لوگ ادھر سے حرم جا رہے ہوتے ہیں تو مسجد جمعہ کے پاس سے گزرتے ہیں، مسجد قباء کے پاس سے گزرتے ہیں، اس مقام پہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ بچیاں دف لے کر نبی علیہ السلام کا استقبال کریں تھیں، حالانکہ ہم لوگ روزانہ اس جگہ سے گزرتے ہیں۔ پھر روضہ اقدس کے پہ جاتے ہیں، جنت البقیع کے سامنے جاتے ہیں، مطلب وہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی یہاں پر خود بھی موجود ہیں اور پردہ فرمانے سے پہلے چلا کرتے تھے ان مقامات پر، ہم ان جگہوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ مقبول ترین جگہیں ہیں، یہ وہ مقبول ترین چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہیں۔
اب یہاں پر نقطے کی بات یہ سمجھیں کہ ایک ہے نیا رستہ بنانا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے مقبول رستے کے اوپر چلنا. یعنی اگر کوئی بندہ نفسانی خواہش میں پڑ گیا ہے تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ مقبول رستہ اختیار کرے گا توبہ حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں ایک کلمات ہیں قرآن مجید میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے تو کن الفاظ میں معافی مانگتے تھے؟ کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے میرے پروردگار ہمیں معاف کر دیجیے. تو آج بھی کوئی شخص اگر گناہوں میں مبتلا ہے اور وہ یہ مقبول کلمات پڑھے گا تو اس کو اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ آلریڈی قبول ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف قبولیت بخشا ہوا ہے ان کلمات کو. جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ مقبول کلمات ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ مقبول کلمات ہیں. ٹھیک ہے، جو چیز قبول ہو چکی ہو، جس کو سٹینڈرڈ بنا دیا گیا ہو. جب انسان سٹینڈرڈ کو اختیار کرتا ہے تو پھر فائدہ حاصل کرتا ہے. آپ دیکھیں جو ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کی جو مروجہ تعلیم ہے، جو سٹینڈرڈ ڈگری ہے MBBS کی، اس کو گو تھرو کرتا ہے. اپنی مرضی سے ڈاکٹر نہیں بنتا کہ کوئی گائنی کا ڈاکٹر بنے اور کہے کہ میں دائی کے پاس بیٹھ کے لڑکی کہے کہ میں ڈاکٹر نہیں بن جاؤں گی گائنی کی، تو وہ دائی بنے گی، گائنی کی ڈاکٹر اس کو نہیں مانیں گے لوگ. تو اسی طرح جو سٹینڈرڈ پروسیجرز ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر اس بیان کو شروع کرنے کا، سیرت مبارکہ کو شروع کرنے کا مقصد بتانا یہ ہے کہ ہمیں سٹینڈرڈ پروسیجر جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو فالو کرنا ہے. گاڑی انسپیکشن کے لیے جاتی ہے تو انہوں نے جو انسپیکشن کے لیے سٹینڈرڈز بنائے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر انسپیکٹ کرتے ہیں گاڑی. جو کسی کمپنی کے اندر کوالٹی کنٹرول مینیجر ہوتا ہے وہ کوالٹی کو ماپتا ہے. تو سنت اور شریعت کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ شریعت پہ چلنے والے کی کوالٹی کیا ہے. سنت جس نے اختیار کی ہے وہ کس کوالٹی کی سنت اختیار کر رہا ہے؟ اپنی مرضی کی سنت اختیار کر رہا ہے یعنی سنت آفاقی پہ عمل کر رہا ہے، یا ایسی سنت پہ عمل کر رہا ہے جو صرف ایک علاقے میں رائج ہے. تو جو سنت ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہے. جیسے سچ بولنا، جیسے حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا، جیسے وضو کا طریقہ، جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ، جیسے لباس کا طریقہ، یہ ساری دنیا میں ایک ہی ہے. یعنی جو سنت ہے وہی ہے. اب جہاں پہ ہم بدعت کرتے ہیں وہ ہر علاقے میں ہر شخص اپنی طرف سے بناتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو امامہ شریف کی سنت ہے، اب یہ سنت ہے تو عرب میں بھی باندھا جاتا ہے، سوڈان والے بھی باندھتے ہیں، یمن والے بھی باندھتے ہیں، انڈیا پاکستان والے بھی باندھتے ہیں، بنگلہ دیش والے بھی باندھتے ہیں. تو جب ایک سچے دین کے پیروکار ایک
سنت پر عمل کرتے ہیں تو یہ سنت آفاقی ہے، لیکن جہاں پر لوگ اپنی مرضی شامل کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے حساب سے محبت کا رنگ دیتے ہیں تو وہ بدعت بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر ان بیانات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا لیے ایک رول ماڈل ہیں، اور ہم نے اس ایکسلنس تک پہنچنے کے لیے جو رستہ اختیار کرنا ہے وہ شریعت اور سنت کا وہ رستہ ہے جس کے اوپر چل کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین صحابہ کہلائے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت بھی پائی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانی۔ جو لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کی بات سن کر بھی نہیں مانا تو وہ تو صحابی نہیں کہلائے نا۔ انہوں نے تو نبی علیہ السلام کو دیکھا، ان کے ساتھ وقت گزارا، لیکن وہ صحابی نہیں کہلائے۔ صحابی وہ کہلائے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی صحبت اختیار کی اور ان کی بات پر عمل کیا، اس دین پر عمل کیا، وہ صحابی کہلائے۔ تو صحابہ کرام میں ایک صفت تھی، وہ تھی سمعنا و اطعنا، کہ سننا اور اس کے اوپر اس کی اطاعت کرنا، آگے سے حجت نہیں پوچھنا کہ یہ حکم کیوں نازل کیا گیا، اس کی دلیل کیا ہے۔ تو ہم نے اپنے اندر ایک صفت یہ پیدا کرنی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین والی کہ سمعنا و اطعنا، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟
کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مردود ہے کون مقبول ہے، باخبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نامبر کیا صبا کیا بلا کون ہے۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ عہد کے سوا دوسرا کون ہے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، فاصلح لشأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ذو الجلال والإکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، یا اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اے رب کریم، ہمارے من کی غلاظت کو دھو ڈالیے۔ یا اللہ، آپ نے اپنا قرآن مجید دنیا میں بھیج دیا۔ اے رب کریم، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے دنیا میں بھیج دیا۔ اے میرے مالک، ان کے صحابہ کو بھی بھیج دیا۔ یا اللہ، انبیاء کے جو ورثاء ہیں، علماء، ان کو بھی آپ نے بھیج دیا۔ اے رب کریم، جب یہ ساری آپ کی ٹیم آ گئی، اے میرے مالک، تو ہم وہ گناہ گار بندے ہیں جو اصلاح کے قابل ہیں۔ یا اللہ، ہم بھی آپ کے در پر حاضر ہیں۔ اے رب کریم، جس دین کی خاطر، جس تزکیے کی خاطر آپ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا، یا اللہ، جس دین اسلام کو دے کر آپ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اے رب کریم، ہم اس وقت کے وہ گناہ گار بندے ہیں۔ یا اللہ، جس کو آپ نے دین کے اوپر پیدا کیا، جن کو آپ نے اپنا نام لیوا بنایا، یا اللہ، جن کو آپ نے ظاہر میں مسلمان بنایا، اے رب کریم، ہم آپ کا دین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اے رب کریم، ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو آپ کی بات کو سنتے ہیں، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کرتے ہیں، اس کے اوپر پورے طریقے سے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اے رب کریم، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ، جو صحیح اور سیدھے رستے پہ چل کے علماء اور مشائخ کی بات کو مان کر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے رستے پہ چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرتے ہیں اور آپ کا قرب پاتے ہیں۔ اے رب کریم، آپ نے فرمایا کہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے۔ یا اللہ، ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کے اوپر سچے دل سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے مالک، ہماری جو کمی کوتاہی ہے اس کو معاف فرما کر ہمیں دین کے اوپر کاربند فرما دیجیے۔ اے رب کریم، اگر آپ ہم پر مہربانی نہیں فرمائیں گے، یا اللہ ہم پر کرم نہیں فرمائیں گے، تو رب کریم ہم نفس و شیطان کے حوالے ہو جائیں گے۔ اے رب کریم، آپ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے رب کریم، ہمیں اپنے ان سچوں کا ساتھ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، اپنے ان مقربین کا ساتھ عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک، نہیں تو لوگ موبائل کی صحبت اختیار کر کے، موبائل کے اندر جو خرافات ہیں ان صحبتوں کو اختیار کر کے ویسے ہی بن جائیں گے۔ اے میرے مالک، آپ ہمیں سچوں کی صحبت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، اپنے ان نیک بندوں کی صحبت عطا فرما دیجئے، ان کے ساتھ جڑ کر جینا عطا فرما دیجئے، ان کی بات مان کر چلنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجئے۔ اے رب کریم، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ، جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، جیسی دعاؤں کے لیے کہا، یا دلوں میں نیک خواہشات رکھتے ہیں، یا ہم پر حقوق آتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجئے۔
یا اللہ آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا دیجیے، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے۔ اے رب کریم اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے یا اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگیوں میں یا اللہ لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک یا اللہ شریعت اور سنت کا مظہر بنا دیجیے۔ اے رب کریم ظاہری طور پر بھی سنت کی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، باطنی طور پر بھی یا اللہ باحیا اور با ایمان والا بنائیے۔ اے رب کریم جو خلق العظیم آپ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کے بھیجا، وہ اخلاق عظیمہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اے میرے مالک ہم اس دنیا میں ایسے وقت میں موجود ہیں کہ یا اللہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اے رب کریم ہر طرف فتنے اور فساد ہیں یا اللہ، ہر طرف برائی کی دعوت دینے والے موجود ہیں۔ اے رب کریم اگر آپ ہمیں اپنے فضل سے بچا لیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ اے رب کریم آپ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیں گے تو ہم جڑ جائیں گے۔ اے میرے مالک آپ اگر ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق دے دیں گے تو یا اللہ ہم فائدہ پا لیں گے۔ اے میرے مالک اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم کر دیا جائے گا تو یا اللہ ہم کہاں جائیں گے۔ اے رب کریم ہم جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتے۔ اے میرے مالک ہم دوزخ کی آگ میں نہیں جلنا چاہتے۔ اے رب کریم ہم آپ سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ابھی ہمیں ہمارے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو لوگ دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ان رستے میں استقامت عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بچے جو ہمارے دوست احباب متعلقین اور ہم لوگ یا اللہ جو عبادات میں لگے ہیں یا اللہ ان کو اپنے فضل سے قبول کر لیجئے۔ اے رب کریم شریعت اور سنت کے اوپر استقامت کے ساتھ یا اللہ چلا دیجئے۔ اے میرے مالک اپنی بات کو ماننے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے عزیز اقارب مشائخ جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہمارے دوست احباب متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم گھروں میں جو عورتیں بیمار ہیں یا اللہ ان کو اپنے فضل سے ان کی خدمات کو قبول فرماتے ہوئے یا اللہ ان کو کامل شفا عطا فرما دیجیے، عافیت والی برکت والی صحت اور زندگی عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم جتنے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یہاں پر حقوق آتے ہیں یا اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیے۔ جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں اور مستقبل کو روشن فرما دیجیے، جو رشتوں کے مسائل میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کو اپنے سے محبت کرنے والے اپنی اطاعت کرنے والے نیک قدردان رشتے عطا فرما دیجیے۔ اے میرے مالک ہمارے والدین کی ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے حضرت دامت برکاتہم کے رزق میں ان کی صحت میں جان و مال میں یا اللہ برکت اور عافیت عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم جو لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں ان کو اپنے فضل سے علم نافع عطا فرمائیے۔ اے میرے مالک جتنی خیریں آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ان تمام خیروں میں ہم سب کو پورا پورا حصہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن شرور سے پناہ مانگی یا اللہ ان شرور سے پناہ عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہم نے اپنے علماء سے سنا کہ اس وقت جو فتنے برس رہے ہیں جو شخص بھی آپ کے ساتھ گڑ گڑا کر مانگے گا، جو آپ سے آپ کے دین کی بھیک مانگے گا صرف وہی بچے گا۔ اے میرے مالک ہمارے اس مانگنے میں تضرع ہے یا اللہ دکھاوا ہے، اے رب کریم پر ہمیں آپ کا دین چاہیے۔ اے میرے مالک دنیا والوں کے سامنے ہماری یہ منافقت ہے کہ ہم آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، پر ہمیں اللہ آپ کے دین کی ضرورت ہے۔ اے رب کریم آپ نے دنیا والوں کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یا اللہ آپ اپنے بندوں کی ہر بات کو مان لیتے ہیں۔ اے رب کریم کسی کو انکار نہیں کرتے، یا اللہ کسی کو اپنے در سے دور نہیں کرتے۔ اے میرے مالک ہم بھی آپ کے چند فقیر بندے ہیں، آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے رب کریم
ہم آپ سے آپ کے دین کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں آپ کے دین کی بھیک چاہیے۔ اے رب کریم در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل سے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنا دین عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم جیسا آپ کو پسند ہے یا اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ ویسا بنا دیجیے جیسا آپ کو پسند ہے۔ یا اللہ ہم آپ کی پسند کے مطابق بننا چاہتے ہیں۔ اے رب کریم ہم پر مہربانی کا معاملہ کر دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے بخشش کیے گناہ گار بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیجیے۔ اے رب کریم ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے۔ آپ ساری دنیا کے بادشاہ ہیں۔ یا اللہ آپ کے سوا کوئی بادشاہت والا نہیں ہے۔ اے رب کریم آپ وحدہ لا شریک ہیں۔ یا اللہ آپ ہمیشہ سے قائم ہیں اور ہمیشہ قائم رہیں گے۔ اے رب کریم ہر چیز آپ کی مخلوق آپ کی تابع ہے۔ یا اللہ مومنین کے یا اللہ انسانوں کے قلوب آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ رب کریم ہمارے قلوب کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجیے۔ اے میرے مالک ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنی عظمت اور شان کے مطابق عطا فرمائیے گا۔ اے بیت اللہ شریف کے رب، اے نبی علیہ السلام کے رب، اے وہ ذات جو روز جزا کا رب ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اے میرے مالک ہمیں معاف کر کے اپنا بنا لیجیے۔ یا اللہ اپنے در سے دور نہ فرمائیے۔ اے رب کریم ہماری منافقت کو، ہماری کمی کوتاہی کو، یا اللہ ہماری بدعمالیوں کو معاف کر کے اپنا بنا لیجیے۔ رب کریم معاف کر کے اپنا بنا لیجیے۔ اے رب کریم آپ معاف کر کے نہیں اپنا بنائیں گے تو یا اللہ ہم پھر بھی آپ کے در سے نہیں کہیں جانا چاہتے۔ میرے مالک آپ رحم کر دیجئے۔ یا اللہ معاف کر کے اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ جس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، یا اللہ ہم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے عاجزانہ درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ اپنا بنا لیجئے۔ اے رب کریم اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جو آپ کے ہیں۔ اے میرے مالک مہربانی کر دیجئے۔ یا اللہ مہربانی کر دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے پاس تو وہ رونا بھی نہیں ہے جو آپ کے دربار میں قبول ہو۔ اے رب کریم ہمارے پاس وہ نیکیاں بھی نہیں ہیں جو آپ کے در پہ قبول ہو۔ اے رب کریم ہمارے پاس صرف آپ کا نام ہے کہ جس کی باعث ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ نے رحمت للعالمین کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ہے میرے مالک ہم آپ کی رحمت سے، آپ کے رحمان ہونے سے یا اللہ اس امید کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر کے اپنا بنا لیجئے۔ اے رب کریم ہم نے اپنی تباہی اور بربادی کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، یا اللہ آپ اپنے کرم سے ہمیں معاف کر کے اپنا بنا لیجئے۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، جو مانگا عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔